اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح من صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ بآواز بلند محبت سے پڑھیے مولایا صلی، آواز کھولو سے۔ حمد و صلاۃ و سلام کے بعد معزز مکرم محتشم حاضرین و سامعین، عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم و غلامان اولیاء اللہ، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر، اس کا فضل و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ اس رب کریم نے اپنے پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے صدقے اور طفیل زندگی میں ایک مرتبہ پھر زندگی کی ان سانسوں میں، ان ساعتوں میں، ان لمحات میں ہم عاجز بندوں کو، ہم گناہگار بندوں کو یہ سعادت عطا فرمائی کہ ہم یہاں اس مقام پر، اس مکان پر محترم جناب سید ریاض حسین شاہ صاحب کی دعوت پر جمع ہوئے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہے ہیں اور اللہ کے محبوب کے محبوبوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ آج کی یہ محفل پاک محفل ذکر بھی ہے، محفل میلاد بھی ہے، محفل 11ویں شریف بھی ہے۔ شاہ صاحب نے جو اس جگہ تعمیری طور پر اس گھر کا سلسلہ مکمل ہوا، اس جگہ کو بنایا، تعمیر کیا، تو یہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے محبوب بندوں کا ذکر کرنے کی اس محفل کو منعقد کر کے ایک طرف جہاں ان ذکروں کی برکات سے اس جگہ کو منور کرنا چاہا ہے کہ اس کے در و دیوار میں، اس کے کونوں میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی آوازیں گونجیں اور اس کی برکات سے یہ پورا جو ایریا ہے یہ منور رہے، فیضیاب رہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ روایات میں آتا ہے کہ جب کسی مکان پر یا کسی جگہ پر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو صرف وہ مکان یا وہ جگہ اللہ کے ذکر کی وجہ سے برکتوں کی حامل نہیں ٹھہرتی، بلکہ اس کے جو آس پاس جگہ ہوتی ہے، گو کہ وہاں یہ محفل منعقد نہیں ہو رہی ہوتی، لیکن اس ذکر کی برکتیں آس پاس کے جو گھر ہیں، آس پاس کی جو جگہیں ہیں، وہاں بھی پہنچ جایا کرتی ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نام کی برکت سے، اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک کی، نام پاک کی برکت سے، پھر اس کی برکتوں سے وہ بھی فیضیاب ہو جایا کرتے ہیں جو وہ نام لینا بھول چکے ہوتے ہیں یا وہ جو ذکر کرنا بھول چکے ہوتے ہیں، لیکن وہ آواز ان کے کانوں میں پڑ جاتی ہے۔ اس پڑ جانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انہیں بھی اس سے فیضیاب فرما دیا کرتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے
جیسے کہ روایت کے اندر آیا ہم الجلساء لا یشقا جلیسہم، کہ وہ ایسے ہیں جن کے پاس بیٹھنے والا کبھی بدبخت نہیں رہا کرتا۔ کون؟ یعنی اولیاء کاملین، اللہ کے محبوب بندے، نیک بندے، کہ جب ان کی محفلوں میں کوئی آ کے نہیں بھی بیٹھتا نا، حاضری کی نیت سے نہیں بیٹھتا، لیکن صرف دیکھنے کی نیت سے، جائزے کی نیت سے رک جاتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے فرشتوں میں نے اسے بھی بخش دیا ہے۔ یا اللہ وہ تو صرف دیکھنے کے لیے گزرتے ہوئے، فرمایا دیکھنے کے لیے گزرتے ہوئے اس نے تھوڑی دیر تو وہاں قیام کیا ہے، تھوڑی دیر تو رکا ہے، بس وہ رکنے کی دیر ہے، وہ جن کے پاس رکا تھا میں نے ان کی برکت سے اسے بھی بدبخت نہیں چھوڑا ہے۔ یہ محافل بڑی پرنور اور بابرکت ہوا کرتی ہیں۔ تو جہاں یہ پیغام، جہاں یہ مقصد، وہیں ایک پیغام بھی ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے گھروں کو تعمیر کریں، رہائش گاہوں کو تعمیر کریں، رہنے کی جگہوں کو، مکانوں کو، یا کاروبار زندگی سے متعلق جگہوں کو، تو ہمیں چاہیے کہ وہاں ابتدا اللہ کے نام سے کرنی چاہیے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے کرنی چاہیے، تاکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی برکت سے آنے والے ایام میں برکتیں بھی ملتی رہیں اور ہر قسم کی آفتیں اور بلائیں بھی ٹلتی رہیں۔ آگے چلیے، اللہ رب العزت کی ذات بڑی کریم ہے اور اس کی ذات بڑی رحیم ہے، اور اس کی شان کریمی اور شان رحیمی ہی ہے یہ۔ میں بہت ساری تفصیلیں نہیں گنواتا کہ اس نے ہمیں آنکھیں دیکھنے کے لیے دیں، ورنہ ایسے بھی ہیں جو آنکھوں کی دولت سے محروم ہیں، جو پیدا ہی مادرزاد نابینا ہوتے ہیں، یا پیدا تو بینا ہوتے ہیں لیکن ان کی آنکھوں کی بینائی چلی جاتی ہے، یا کسی وجہ سے ان کی آنکھوں کی بینائی ضائع ہو جاتی ہے۔ ان آنکھوں کی نعمت اس سے پوچھیں جس کے پاس آنکھیں نہیں، تو یہ رب کا کتنا کرم ہے، اس نے ہمیں آنکھوں والا بنایا۔ وہ چاہے تو ہم آنکھوں والے نہیں تھے، رب چاہتا ہماری آنکھیں نہ ہوتی، ہم دیکھے بغیر پیدا ہوتے، لیکن اس نے کرم کیا کہ ہمیں دیکھنے والی آنکھوں کے ساتھ پیدا کیا۔ وہ چاہتا تو پوچھئے وہ بھی ہیں جن کے کان بظاہر موجود ہیں لیکن وہ سن نہیں سکتے، لیکن اس نے ہمیں سننے کے لیے کان کی نعمت دی، سماعت کی نعمت دی، سننے کی طاقت دی۔ وہ بھی ہیں جن کے پاس زبان تو ہے لیکن وہ بول نہیں سکتے، لیکن اس رب کی کریمی ہے یہ کہ اس رب نے ہمیں زبان بھی دی اور قوت گویائی بھی عطا فرمائی کہ ہم بول سکتے ہیں، ہم سن سکتے ہیں، ہم دیکھ سکتے ہیں۔ ناک تو دیا مگر حس بھی دی کہ ہم سونگھ سکتے ہیں، دماغ بھی دیا کہ ہم سمجھ سکتے ہیں۔ وہ بھی ہیں جن کا دماغ بظاہراً سر موجود ہے لیکن ان میں دماغ نہیں ہوتا، عقل نہیں ہوتی۔ پھر اس رب کی یہ کریمی ہے کہ اس نے ہمیں دونوں ہاتھ سلامت دیے۔ ان سے پوچھے جن کے ہاتھ پیدائشی معذور پیدا ہوئے، ان سے پوچھیں اس کی قدر جن کا ہاتھ ضائع ہو جائے۔ پھر اس رب کی یہ کریمی ہے کہ جس نے ہمیں دونوں پاؤں اور ٹانگیں سلامت دی۔ وہ بھی ہیں جو پیدائشی معذور پیدا ہوتے ہیں ٹانگوں سے، یا جن کی ٹانگیں کسی حادثے سے ضائع ہو جاتی، ان سے پوچھیں ٹانگوں کی کیا قدر ہے، ان قدموں کی کیا قدر ہے۔ یہ اس رب کی کریمی ہے کہ اس نے ہمیں یہ سلامت، یہ اعضاء بھی عطا فرمائے، اور سلامت عطا فرماتے ہوئے اللہ نے سلامتی کے ساتھ زندگی کے اتنے برس گزار دیے۔ اور پھر اس رب کا احسان ہے جس نے ہمیں یہ سینے میں دھڑکتا ہوا دل دیا،
کئیوں کے دل کے پیدا ہوتے ہی وال بند ہوتے ہیں، کئیوں کے دل کی دھڑکن درست نہیں ہوتی، کئیوں کے دل اپنی جگہ پر نہیں ہوتے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا اور سنا کئیوں کے ڈبل ڈبل دل ہو جاتے ہیں، لیکن یہ میرے مالک کی، یہ رب کی کریمی ہے، یہ اس کی شان کریمی ربوبیت تو ہے، اس کی شان خلاقی تو ہے، مگر اس کی شان کریمی ہے کہ اس نے بغیر کسی عیب کے اور بغیر کسی تکلیف کے ہمیں یہ دل دیا، سلامت دل دیا، دھڑکنے والا دل دیا، زندہ رہنے والا دل دیا، کہ جس کی بنیاد پر ہمارے سر سے لے کر پاؤں تک کا وجود قائم اور چل رہا ہے۔ اور اگر ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد ہم غور کرتے ہیں اور گہرائی میں جاتے ہیں کہ یہ ساری نعمتیں ہمارے پاس سلامت بھی ہیں، موجود بھی ہیں، ہاتھ بھی سلامت، پاؤں بھی سلامت، آنکھیں بھی سلامت، کان بھی سلامت، چہرہ بھی سلامت، دل بھی سلامت، لیکن اس کے باوجود ان ہاتھوں سے رزق حلال جو نہیں کماتے، اس وجود کو جو رب کی بارگاہ میں نہیں جھکاتے کہ یہ رب کی بندگی جو کرنے کے لیے رب نے جو ڈیوٹی ہمارے ذمہ لگائی، یہی تو شکر تھا کہ جو میں نے تمہیں شان کریمی سے یہ سلامتیاں دی ہیں، اب میری بارگاہ میں انہی اعضاء کو جھکاؤ، انہی کو جھکاؤ، یہ جھکانا شکر ہوگا، یہ جھکانا شکر ہوگا۔ اور جب شکر ہوگا تو لئن شکرتم لازیدنکم، میں اور تمہارے لیے برکتیں اور سلامتیاں پیدا کرتا چلا جاؤں گا۔ یہ ہے اس شان کریمی کے اندر اور اظہار شکر کے اندر موجود فلسفہ، اور پھر جو ان ہاتھوں سے رزق حلال کمائے وہ بھی عبادت بن جاتا ہے، پھر جو ان پاؤں سے نیکی کی طرف جائے وہ بھی عبادت بن جاتا ہے، پھر جو ان کانوں سے نیک بات سنے وہ بھی عبادت بن جاتا ہے، پھر جو ان آنکھوں سے نیک چیز دیکھے اور نامحرم سے بچائے تو وہ بھی عبادت بن جاتا ہے، پھر اس زبان سے اگر نیک بات نکلے اور لغو سے بچائے تو یہ بھی عبادت بن جاتا ہے، پھر صرف اللہ اکبر سمع اللہ لمن حمدہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ پر عبادت نہیں رک جاتی، بلکہ پھر زندگی کا ہر ہر پل، ہر ہر لمحہ، ہر ہر گھڑی عبادت میں شمار ہو جاتی ہے۔ لیکن اس سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو بنانا ویسا ہوگا، اپنے آپ کو اس سانچے میں ڈالنا ہوگا، اور اس کے لیے ایک پیمانہ ہے، اس پیمانے میں اس سانچے میں خود کو ڈالیں گے تو کام بن جائے گا، اور وہ کیا ہے؟ اتباع مصطفیٰ کے رنگ میں رنگ جانا، سر کے بالوں سے پیر کے ناخنوں تک جو حضور نے فرمایا، جیسا حضور نے کیا، جیسا حضور نے کہا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بس اپنی زندگی کو ویسے گزارتے چلے جاؤ، شب و روز ویسے بسر کرتے چلے جاؤ، اپنے تعلقات ویسے بسر کرتے چلے جاؤ، اپنے معاملات ویسے بسر کرتے چلے جاؤ، تم کرتے چلے جاؤ گے، رنگ اتباع مصطفیٰ کا آتا چلا جائے گا، عبادت کا ثواب تمہیں ملتا چلا جائے گا۔ یہ بہرحال اختصار کے ساتھ یہ چند باتیں رب کی شان کریمی پر میں نے کر دی ہیں، اور اس شان کریمی کا سب سے بڑا مظہر کہ یہ وجود تو رب نے دیا ہے، یہ جسم تو رب نے دیا ہے، لیکن اس شان کریمی کا اس کائنات کے اندر، یہ شاہ صاحب سے جب سے میں پکڑتا نہیں ہوں نا، شاہ صاحب میرے کو تقریر میں دے دیتے ہیں، شان کریمی کا سب سے بڑا مظہر، شان کریمی کا سب سے بڑا نمونہ ایک ہے
وہ ہے کہ سر کے بالوں سے پیر کے ناخنوں تک یہ جتنی وجود کی نعمت، اولاد کی نعمت، والدین کی نعمت، مال و دولت کی نعمت، دنیا کی نعمت، آسائشوں کی نعمت، تمام کائنات اللہ نے جس کے صدقے بنائی وہ ایک ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ رب کی شان کریمی ہے کہ رب نے ہم جیسوں کو مصطفیٰ کی امت میں پیدا کیا، اور امتیں بھی گزری اور ان امتوں کے نبی آئے اور ان کی امتیں بھی تھیں، امتی بھی تھے، ہمیں کسی بھی نبی کی امت میں پیدا کر دیتا رب۔ لیکن یہ میرے رب کی شان کریمی ہے کہ اس نے ہم گناہگاروں کو، ہم عاجز بندوں کو، ہم سیاکاروں کو اپنی شان کریمی سے، ہم میں سے تو کسی نے نہیں کہا تھا نا ہم نے اس امت میں پیدا ہونا ہے، اور کریمی کہتے ہی اسے ہیں کہ جو بغیر مانگے، بغیر طلب کیے رب کی جانب سے عطا ہو، اسی کو تو شان کریمی کہا جاتا ہے۔ تو ہمیں رب کسی اور نبی کی امت میں بھی پیدا کر سکتا تھا، لیکن رب نے ہمیں اس امت میں پیدا کیا جس نبی کا امتی بننے کی دعائیں نبیوں نے بھی کی ہیں۔ اللہ نے اپنے محبوب، اور اس محبوب کہ جس محبوب کے صدقے اللہ نے یہ نظام کائنات بنایا، جس کے صدقے اللہ نے یہ نظام کائنات چلایا، جس کے صدقے اللہ نے نبیوں کو نبوت دی، رسولوں کو رسالت دی، جن کے صدقے اللہ نے زمین و آسمان کو بھی بنایا، جن کے صدقے اللہ نے انسان کو بھی بنایا، اور جن کے صدقے اللہ ایمان والوں کو جنت بھی عطا فرمائے گا۔ اس نبی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا پٹا ہمارے گلے میں ڈالا ہے، یہ اس کی شان کریمی نہیں تو اور کیا ہے۔ ہم بھی اس رب سے جب بھی سوال کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں مولا ہمیں تو بس تیری شان کریمی چاہیے، ہم اور سوال نہیں کرتے کہ ہم بڑے نمازی ہیں۔ ہوگا لوگوں کو اپنی نمازوں پہ ناز، ہوگا روزوں پہ ناز، ہوگا تہجدوں پہ ناز، ہوگا عبادتوں اور صدقات پہ ناز، لیکن ہمیں ان میں سے کسی چیز پر ناز نہیں۔ ناز ہے تو فقط غلامی مصطفیٰ پہ ناز ہے، ناز ہے تو فقط امت مصطفیٰ میں شامل امتی ہونے پر ناز ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات ذی وقار، ہم رب سے دعا کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں مولا ہمیں تیری شان کریمی سے حصہ چاہیے۔ میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ علیہ کے کلام پڑھ رہے تھے نا رانا وقار صاحب، تو میاں محمد بخش صاحب کا کلام آتا بھی سمجھ عاشقوں کو ہی ہے بھی بڑا مشکل، لیکن ایک ایک لفظ میں بڑا ایک اتنا سبق اور اتنی جو ہے وہ گہرائی موجود ہے۔ وہی میاں محمد بخش صاحب فرماتے ہیں، میں بھی چند شعر سنا دیتا ہوں کہ عدل کریتے تھر تھر کمن اچیاں شانہ والے، فضل کریتے بخشے جاون میں جے منہ کالے، فضل کریتے بخشے جاون میں جے منہ کالے۔ یا اللہ عدل ہم تیرے سے عدل کی بات نہیں کرتے مولا، ہم تو تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتے ہیں۔ اور قربان جائیے حضرات ذی وقار، اور پھر یہ بھی حقیقت ہے کہ رب کرم فرماتا ہے، لیکن کرم بھی اپنے محبوب کے صدقے کرتا ہے، کرم بھی اپنے محبوب کے صدقے کرتا ہے، اس لیے کہ رب کا قانون ہے، رب کا اعلان ہے، رب کا فرمان ہے کہ جو میرے محبوب کی اطاعت کرتا ہے وہ میری اطاعت کرتا ہے، جو میرے محبوب کو ایذا دیتا ہے وہ مجھے ایذا دیتا ہے۔ اور آسان الفاظ میں یہ ہے کہ محبوب جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں، تو جو آپ کا نہیں ہے وہ میرا بھی نہیں، اور جو آپ کا نہیں میرا نہیں تو پھر میں اس پہ کرم کیسے کروں گا۔ اللہ اکبر حضرات ذی وقار، اور کرتا بھی ہے تو اپنے محبوب کے صدقے کرتا ہے۔ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے محبوب میں انہیں کب کا عذاب دے دیتا، لیکن عذاب اس لیے نہیں دیتا کہ آپ ان میں تشریف فرما ہیں۔ یہ رب کی شان کریمی ہے،
لیکن ہے اپنے محبوب کے صدقے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہمیں نصیب فرمائے، اور پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع و اطاعت میں اپنی زندگی کو بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ کھڑے ہو جائیے۔